ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین کرام، میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے اندر کہ اے مومن مسلمانوں، یہودی، نصرانی، عیسائی یہ آپ کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ آپ کے دشمن ہیں۔ تو اسی بات کو ہم آج کے دور میں پرکھتے ہیں تو ہمیں دنیا میں ہر جگہ پہ غیر مسلم ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، عیسائی دھوکہ دے رہے ہیں، یہودی دھوکہ دے رہے ہیں۔ جی ناظرین، میں ہوں علی رضا لبیک والا، اور میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور یہ خالصتاً عوام کی خدمت کے لیے ہے، اور یہ اس میں ہر طرح کی انفارمیشن، مذہبی ہو، سیاسی ہو، معاشی ہو، ہر طرح کی انفارمیشن آپ کو دی جائیں گی اور دی جا رہی ہیں۔ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ جی میرے معزز سامعین کرام، آج کا یہ ولاگ غزہ جنگ بندی کے حوالے سے ہے۔ آج سے 3-4 دن پہلے غزہ کی جنگ بندی کے حوالے سے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ایک منصوبہ پیش کیا گیا، جو کہ 28 جون 2025 کو پیش کیا گیا، اور آج 29 جون 2025 ہے۔ اس منصوبے کی شرائط کیا ہیں، میں وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا۔ ان کی شرائط یہ مندرجہ ذیل ہے، یہ آپ سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، غزہ جنگ بندی کے بعد اسرائیل اور امریکہ کے خطرناک منصوبے۔ نمبر 2، سعودی عرب اور مصر ابرام معاہدے میں شرکت کریں، کیوں؟ نمبر 3، فلسطین ریاست کا 2 ریاستی حل اور عرب کے ممالک کے نظریات۔ نمبر 4، غزہ میں جنگ بندی کے بعد حماس کا کیا ہوگا، یہ بھی میں آپ کو اس ولاگ میں بتاؤں گا۔ اور نمبر 5، غزہ میں جنگ بندی کے بعد قیدیوں کا تبادلہ کیسے ہوگا، اس کے بارے میں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بات چیت ہوئی، مختلف منصوبے پیش ہوئے۔ تو جی ناظرین، یہ ہے وہ غزہ میں جنگ بندی کی شرائط جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اس کی مزید ڈیٹیل پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، امریکہ اور اسرائیل نے جو غزہ کی جنگ بندی کے حوالے سے منصوبہ پیش کیا، اس میں یہ طے پایا کہ اسرائیل نے غزہ میں اور ویسٹ بینک میں جتنے بھی فلسطینی علاقوں میں قبضہ کیا ہے، اور تو ان علاقوں جو نیو علاقے میں اسرائیل نے قبضہ کیا ہے 2025 سے پہلے، وہ تمام علاقے اسرائیل کی ملکیت کنسیڈر ہوں گے۔ اور نمبر 2،
سعودی عرب اور عرب مصر سمیت تمام عرب ممالک ابرام معاہدے کا حصہ ہوں گے۔ ابرام معاہدہ کیا ہے؟ میں اپنے ناظرین کو بتا رہا ہوں کہ ابرام معاہدہ آج سے چند سال پہلے امریکہ، یورپ اور اسرائیل کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا۔ وہ معاہدہ یہ تھا کہ جو ممالک اسرائیل کو ریاست تسلیم کریں گے ان کو انٹرنیشنل سطح پر اور نیشنل سطح پر تمام پابندیاں ختم کی جائیں گی۔ ان ممالک کو مختلف فائدے دیے جائیں گے اور ان کو امداد بے تحاشا دی جائے گی اور بہت زیادہ فائدے دیے جائیں گے۔ تو اس معاہدے کا نام ابرام معاہدہ ہے۔ جی ناظرین، عرب غزہ جنگ بندی کے بعد مصر اور سعودی عرب کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کریں۔ جب یہ منصوبہ 2-3 دن پہلے پیش کیا گیا تو آج 29 جون کو سعودی عرب نے اس منصوبے کے جواب میں یہ کہا کہ سعودی عرب اور مصر اس وقت تک اسرائیل کو ریاست تسلیم نہیں کریں گے جب تک اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق فلسطین کو ایک آزاد ریاست اسرائیل تسلیم نہیں کرے گا تو ہم بھی اس وقت تک اسرائیل کو ریاست تسلیم نہیں کریں گے۔ اور غزہ میں جنگ بندی کے بعد حماس کا خاتمہ کیسے ہوگا اور غزہ کا کنٹرول کن ہاتھوں میں ہوگا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور غزہ میں جنگ بندی کے بعد جو قیدی فلسطینی قیدی اسرائیل میں ہیں اور جو حماس کے پاس اسرائیل قیدی ان کا تبادلہ کیسے ہوگا اور فلسطین قیدی رہا ہونے کے بعد کہاں رہیں گے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ جی میرے معزز ناظرین، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان یہ جو منصوبہ قیام پایا، منصوبہ پیش کیا گیا، اس منصوبے کے تحت یہ بات سامنے آئی کہ جب غزہ میں فائر بندی ہوگی یا جنگ بندی ہوگی تو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے غزہ میں حماس کا خاتمہ ہوگا اور غزہ کا جو کنٹرول ہے وہ عرب ممالک کے پاس ہوگا اور عرب کے ممالک مل کر غزہ کا کنٹرول سنبھالیں گے۔ وہ کون سے عرب ممالک ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے؟ وہ عرب ممالک مصر ہے، اردن ہے، قطر ہے اور سعودی عرب ہے۔ ان 4 ممالک کے پاس غزہ کا جو ہے نا وہ کنٹرول دیا جائے گا۔ تو غزہ میں حماس کا خاتمہ کیا جائے گا اور حماس کے تمام جو مجاہدین ہیں اور مجاہدین کے متعلقہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو تمام کو غزہ سے ملک بدر کر کے دوسرے ممالک میں بھیجا جائے گا۔ تو لاسٹ پہ جو غزہ کی جب جنگ بندی ہوگی تو اس میں قیدیوں کا تبادلہ بھی کیا جائے گا۔ فلسطین کے جو قیدی اسرائیل میں ہیں ان کو رہا کر کے اور فلسطینیوں کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں چاہیں وہ رہ سکتے ہیں، ان کو وہاں پہ وہ رہائشی تمام رہائش کے ان کے حقوق دیے جائیں گے۔ اور یہ تو فلسطین دوسرے ممالک میں جا سکتے ہیں جہاں کہیں بھی چاہیں تو ان کو اختیار ہوگا۔ تو یہ تو اب فلسطین کے لوگوں کا جو ان کی مرضی ہے کہ وہ مطلب کس ممالک میں جاتے ہیں، لیکن یہ
مطالبہ یہ منصوبہ جات مجھے پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ ہاں، اس میں ایک چیز ہے کہ اگر یہ غزہ کا کنٹرول جو ہے 4 عرب ممالک کے پاس آتا ہے تو 4 عرب ممالک وہ غزہ میں امن قائم کرنے کے لیے پاکستانی فوج کو وہ بلا سکتے ہیں، پاکستانی فوج کو امن مشن کے لیے غزہ میں بھیج سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ صرف امن کے لیے ہی ہوگا، پاکستانی فوج کو تعینات کیا جا سکتا ہے۔ یہ باتیں بھی چل رہی ہیں، ہمارے سفارتی ذرائع سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہ باتیں بھی چل رہی ہیں کہ غزہ میں جب جنگ بندی ہوگی تو فوراً کنٹرول غزہ کا 4 عرب ممالک کو دینے کے ساتھ ساتھ پاکستانی فوج کو وہاں پہ امن کے لیے تعینات بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ بات پاکستانی فوج تعینات ہو گئی تو یہ مسلمانوں کے لیے خوشی کی بات بھی ہے اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی خوشی کی بات ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جب اسرائیل اپنے فلسطینیوں کو، قیدیوں کو رہا کرے گا تو تمام فلسطینیوں کو اور اسرائیل کے قیدیوں کو جب وہ اپنے گھر کو لوٹیں گے تو ان کے گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور غزہ اس وقت رہنے کے قابل نہیں ہوگا، اور جب تک غزہ ری بلٹ نہیں ہو جاتا اس وقت تک ان فلسطینیوں کو، یہ فلسطینی اپنی مرضی کے مطابق دوسرے ممالک میں بھی رہ سکتے ہیں، وہاں پہ ان کو جگہ پرووائڈ کی جائے گی۔ یہ اصل مجموعی طور پہ یہ جو منصوبہ جات ہیں اسرائیل اور امریکہ کے درمیان ہیں، یہ بیسیکلی مسلمانوں اور فلسطینیوں کے حق میں نہیں ہے۔ مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو عالم اسلام کو چاہیے کہ عالم اسلام اکٹھی ہو کر ایک تو غزہ میں سیز فائر کروا کر غزہ میں تمام ان لوگوں تک وہ امداد بھی پہنچائی جائے جو ابھی تک امداد کے، جن تک ابھی تک امداد نہیں پہنچ سکتی اور پہنچی، اور اسرائیل کی فوج کو غزہ سے بے دخل کیا جائے۔ اس وقت تک عالم اسلام کو چاہیے کہ وہ امریکہ سمیت تمام عالمی برادری پر پریشر ڈالے اور جس سے سفارتی ذرائع سے پریشر ڈالے، ہر سطح پر پریشر ڈالے تاکہ فلسطین غزہ میں جنگ بندی ہو، امن قائم ہو، اور امن کے بعد پاکستانی فوج کو وہاں پر تعینات کیا جائے اور غزہ کی ری بلٹ کا جو منصوبہ ہے وہ بھی عرب ممالک اور مسلمانوں کو ہی دیا جائے تاکہ مسلمان اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کر سکیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت غزہ میں امن نصیب فرمائے اور غزہ میں امن کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنائے، اور جو لوگ امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔